السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے اس انداز سے ترتیب دیا ہے کہ اسے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ہم آج کل 9واں مقصد پڑھ رہے ہیں اور اس کا نام ہے التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے اور تاریخ سے ہے اور کئی لوگوں کے فضائل اور مناقب سے ہے۔ اس مقصد میں کئی کتب ہیں، ان میں سے جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کتاب السیرہ، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، اور اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں۔ ہم ان میں سے 5ویں فصل پڑھ رہے ہیں، اس کا نام ہے غزوۃ احد وما بعدها، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق غزوہ احد سے ہے اور غزوہ احد کے بعد کے حالات سے ہے۔ اور اس فصل میں کئی ایک ابواب ہیں، ان ابواب میں سے ہم دوسرا باب پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ باب وصف المعرکہ، یعنی کہ غزوہ احد کیسے ہوا، یہ لڑائی کیسے ہوئی، اس کا بیان۔ اور اس میں ہم 2 حدیثیں پڑھ چکے ہیں، آج تیسری حدیث شروع کریں گے جس کا نمبر ہے 1658، یعنی 1658 قاف۔ اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دینے والے اماموں کا نام ہے امام بخاری اور امام مسلم۔ عن انس رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، لما كان يوم احد انهزم الناس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب احد کا دن تھا، یعنی کہ احد کی لڑائی کا دن، تو انهزم الناس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا چھوڑ کے پسپا ہو گئے، یعنی کہ آپ کو چھوڑ کے آگے پیچھے ہو گئے۔ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ، جبکہ ابو طلحہ ام سلیم کے خامد جن کا نام ہے زید بن سہل انصاری، اور ہمارے اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ انس بن مالک۔ انس بن مالک کے ابو طلحہ جو ہیں وہ ستیلے باپ ہیں، یعنی کہ انس کی والدہ ام سلیم ہیں
اور سلیم کی پہلی شادی جناب انس کے والد مالک سے ہوئی تھی، اور ان کے بعد دوسری شادی ابو طلحہ سے ہوئی ہے۔ یہ ابو طلحہ جو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہیں، مجوب علیہ بحدفۃ لہ، آپ پہ ایک چمڑے کی ڈھال کے ذریعے وہ ڈھال بنے ہوئے ہیں۔ مجوب علیہ، آپ کے سامنے ڈھال بنے ہوئے ہیں، ان کے کسی کو آپ پہ حملہ نہیں کرنے دے رہے، اور آپ کے سامنے ڈھال بنے ہوئے ہیں۔ خود ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ چمڑے کی ایک ڈھال ان کے ہاتھ میں ہے۔ وکان ابو طلحہ رجلا رامیا شدید النزع، اور ابو طلحہ رجلا رامیا، یہ تیر انداز آدمی تھے، شدید النزع، تیر انداز بھی ایسے کہ بڑی قوت کے ساتھ کمان سے تیر کو پھینکتے تھے، انتہائی قوت سے تیر چلانے والے تیر انداز تھے۔ کسر یومئذ قوسین او ثلاثہ، اس دن انہوں نے 2 یا 3 کمانیں توڑی، ان کے مسلسل تیر اندازی کرتے رہے حتیٰ کہ ان کے ہاتھوں سے 2 یا 3 کمانیں ٹوٹیں۔ وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِّنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ انصُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ، کوئی آدمی گزرتا آپ کے پاس سے تیر اندازوں والے تھیلے کے ساتھ، جعبہ وہ تھیلا جس میں تیر ہوتے ہیں، ان کے ترکش، کوئی آدمی گزرتا ان کے پاس سے، نبی علیہ السلام کے پاس سے، کیا لے کر؟ تیروں کی تھیلی لے کر، فیقول، تو کہتے، کون؟ نبی علیہ السلام کیا کہتے؟ انصرها لأبی طلحہ، کہ یہ تیر ابو طلحہ کے لیے پھیلا دو، ان کے تھیلے سے تیر باہر نکالو اور ابو طلحہ کے پاس رکھ دو تاکہ وہ تیر اندازی کریں۔ قال، کہتے ہیں کون؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وَيُشْرِفُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَنظُرُ إِلَى الْقَوْمِ، اور نبی علیہ السلام سر اٹھاتے۔ کیوں سر اٹھاتے؟ آپ لوگوں کی طرف دیکھنا چاہ رہے تھے، ان کے مشرکین کی طرف، ان کا جائزہ لینا چاہ رہے تھے، اس لیے آپ سر اٹھاتے۔ فیقول ابو طلحہ، تو ابو طلحہ کہتے، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے والد آپ پہ قربان ہوں اور میری ماں، یعنی کہ میرے ماں باپ دونوں آپ پہ قربان ہوں، لا تشرف، آپ سر اٹھا کر نہ جھانکیں، یصب کا سہم من سہام القوم، آپ کو لوگوں کے تیروں میں سے کوئی تیر لگ جائے گا۔ قوم اس سے مراد ہیں لوگ، اور کون سے لوگ؟ مشرکین، یعنی کہ کیونکہ مشرکین ادھر سے تیر اندازی مسلسل کر رہے ہیں، اور ابو طلحہ بچاؤ کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کا، وہ تیر آتا ہے، وہ اور حملہ ہوتا ہے تو اس کو ناکام بناتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے اپنے پیچھے کر رکھا ہے، لیکن نبی علیہ السلام بطور کمانڈر، بطور نبی چاہتے ہیں کہ میں حالات کا جائزہ لوں۔ تو ابو طلحہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سر نہ اٹھائیں، آپ نہ جھانکیں، آپ کو لوگوں کے تیروں میں سے کوئی تیر لگ جائے گا۔ نہری دون نہرک، میرا سینہ آپ کے سینے آگے قربانی دینے کے لیے موجود ہے۔ نہری، میرا سینہ، دون نہرک، آپ کے سینے کے سامنے ہوگا، یعنی کہ میرا سینہ حاضر ہے آپ کے سینے کا دفاع کرنے کے لیے۔ آپ پہ حملہ ہوگا تو میرا سینہ سامنے آئے گا اور میں وہ حملہ آپ پہ نہیں ہونے دوں گا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ، یقیناً میں نے دیکھا ابو بکر کی صاحبزادی عائشہ کو اور ام سلیم کو،
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک کہہ رہے ہیں. انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لڑائی میں نبی علیہ السلام کی وائف ابو بکر کی بیٹی عائشہ کو دیکھا اور ام سلیم کون ہے؟ انس کی والدہ کہتی ان دونوں کو دیکھا. وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اور بے شک یہ دونوں اپنی چادریں سمیٹے ہوئے تھیں، اٹھائے ہوئے تھیں. ارا خدم سوقہما میں دیکھ رہا تھا ان کی پنڈلیوں کی پازیبیں، یعنی کہ چادریں اس قدر اوپر اٹھائی ہوئی تھیں کہ پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، پنڈلیوں پہ پہنی ہوئی پازیبیں نظر آ رہی تھی. کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ ایمرجنسی ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنی پنڈلیاں آج کل کی عورتوں کی طرح ننگی نہیں کی مردوں کو دکھانے کے لیے، نہیں. تنقضان القرب علی متونہما وہ دونوں اپنی پشت پہ، علی متونہما اپنی پشت پہ، القرب یہ کہتے ہیں مشکیزوں کو، پانی کے مشکیزیں، وہ اپنی پشت پہ مشکیزیں منتقل کر رہی ہیں، بھاگ بھاگ کر مشکیزیں لا رہی ہیں، اچھل اچھل کر مشکیزیں لا رہی ہیں اپنی پشتوں پہ. تفرغانہ فی افواہ القوم وہ پانی کو ڈال رہی ہیں لوگوں کے منہ میں. ثم ترجعان پھر وہ واپس چلی جاتی ہیں. فتملآنہا تو ان مشکیزوں کو بھرتی ہیں، یعنی کہ مشکیزہ خالی کرتی ہیں پھر بھرتی ہیں. ثم تجیعان پھر وہ آتی ہیں. فتفرغانہ تو اس پانی کو ڈالتی ہیں فی افواہ القوم لوگوں کے منہ میں. وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثَ یقیناً ابو طلحہ کے ہاتھ سے تلوار گری یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. یہ کیوں گری؟ اونگ کی وجہ سے. اونگ کیوں آ رہی تھی لڑائی میں؟ اونگ کہاں سے آ گئی؟ یہ اللہ رب العزت کی رحمت تھی صحابہ کرام پہ، کیونکہ احد کی لڑائی میں انہیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، بہت سا نقصان ہوا، میدان بھی چھوڑنا پڑا کئی صحابہ کرام کو. نبی علیہ السلام کی فوتگی کی جھوٹی خبر بھی سننے کو ملی. ان حالات میں کئی صحابہ کرام پریشان تھے. تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا نعاسا یغشی طائفة منکم پھر اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر غم کے بعد سکون نازل کیا، یعنی کہ اونگ نازل کی جو تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانک رہی تھی. یہ اونگ ایک جماعت کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی. تو یہ اونگ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت تھی. تو اس اونگ کی وجہ سے 2 یا 3 بار ابو طلحہ کے ہاتھ سے تلوار گری ہے. تو یہ ہے احد کی لڑائی کا ایک سین، احد کی لڑائی کا ایک منظر نامہ کہ نبی علیہ السلام پہ ایک ایسا وقت آیا کہ اکثر صحابہ کرام آپ کو چھوڑ کے دائیں بائیں ہو چکے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کے نبی کہاں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ تو فوت ہو گئے ہیں. تو ان حالات میں نبی علیہ السلام کی خدمت کا اعزاز کس نے حاصل کیا؟ ابو طلحہ نے. آپ کا مسلسل دفاع بھی کیا ہے اور دشمنوں پہ تیروں کی مسلسل بارش بھی کی ہے. اور دوسری جانب ایک اور سین کہ عورتوں کا کیا کردار ہے اس جنگ میں، کہ آپ کی وائف عائشہ جو ہماری ماں لگتی ہیں اور ام سلیم وہ مشکیزوں میں پانی بھر بھر کر لاتی ہیں تیزی کے ساتھ، اور تیزی کی وجہ سے انہوں نے اپنی چادریں اٹھائی ہوئی ہیں، کیونکہ اگر تیز چلنا ہوگا تو ظاہر ہے کہ چادر اٹھانی پڑے گی. عورتوں کی چادر ورنہ تو زمین پہ لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی ان کے پاؤں بھی نظر آئیں. لیکن ایمرجنسی میں انہوں نے اپنی چادریں اس قدر اٹھائی ہوئی ہیں، سمیٹی ہوئی ہیں کہ ان کی پنڈلیاں بھی ننگی ہو رہی ہیں اور وہ مسلسل لوگوں کے منہ میں پانی ڈال رہی ہیں. اب ایسی احادیث سے کئی لوگ عورتوں کے لیے نرسنگ کے پیشے کا جواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو ایمرجنسی ہے، مرد بھی مصروف ہیں اور مریضوں کی خدمت کے لیے صرف عورتیں ہیں. جبکہ
موجودہ زمانے میں جب جنگ نہ ہو رہی ہو، ہاسپٹل میں کیا ایمرجنسی ہوتی ہے؟ مردوں کو رکھا جا سکتا ہے، مردوں سے کام لیا جا سکتا ہے، عورتوں سے کام لینا بھی ہے تو عورتوں کی خدمت کا کام لیں، عورتیں غیر مردوں کی خدمت کیوں کریں؟ تو یہاں سے ایسے مسئلے کا جواز نکالنا درست نہیں ہوگا۔ اور آخر میں اللہ کی رحمت کا بیان ہے جو صحابہ کرام پہ ہوئی، ابو طلحہ پہ ہوئی، کہ نیند ان پہ آتی رہی تاکہ ان کی تھکاوٹیں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، گھبراہٹیں دور ہو جائیں اور سکون مل جائے۔ اس کے بعد باب نمبر 3، باب ما اصاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجراح، باب ہے اس زخم کے بارے میں جو نبی علیہ السلام کو لگا۔ حدیث نمبر 1659، 1659 قاف۔ اس حدیث کو روایت کرنے کا اجازت حاصل کرنے والے ہیں امام بخاری اور امام مسلم، دونوں کا اتفاق ہے۔ قاف سے مراد اتفاق، لیکن سارے علماء کرام کا اتفاق مراد نہیں ہوتا، یہاں پہ امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق مراد ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اشتد غضب اللہ علی قوم فعلوا بنبیہ یشیر الی رباعیتہ، کہ اللہ کا غضب شدید ہو گیا ان لوگوں پہ جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا کہتے ہوئے یشیرو، نبی علیہ السلام اشارہ کرتے تھے الی رباعیتہ، اپنے رباعی دانت کی طرف۔ رباعی دانت کسے کہتے ہیں؟ انسان کے سامنے دو دانت ہوتے ہیں، بالکل درمیان میں دو دانت، ان دو دانتوں کے جو دائیں اور بائیں دو دانت ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ رباعی۔ اور یہ نیچے بھی یہی صورتحال ہے، اوپر بھی یہی صورتحال ہے، ان کے سامنے والے دو دانت اوپر بھی، دو نیچے بھی، یہ رباعی نہیں ہے، لیکن ان کے دائیں اور بائیں دو دانت جو ہیں وہ رباعی ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دانت یہاں پہ گرا ہے، زخمی ہوا ہے، وہ کون سا دانت ہے؟ وہ دائیں جانب ہے اور نیچے ہے، اوپر والا رباعی دانت نہیں، بلکہ نیچے والا اور دائیں جانب سے، بائیں جانب نہیں۔ تو یہ ہے جو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کا غضب شدید ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا۔ آپ اشارہ کرتے تھے اپنے رباعی دانت کی طرف، اور پھر آپ یہ بھی کہتے تھے کہ اشتد غضب اللہ علی رجل، اللہ کا شدید غضب ہے اس آدمی پہ، یقتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اس آخری جملے میں جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ وہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے جس کو اللہ کے رسول قتل کریں، وہ بھی اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں۔ ایک ہے وہ آدمی جسے کوئی اللہ کا نبی قتل کرے، کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے کسی اور کو قتل کیا ہے، تو قصاص کے طور پہ اسے نبی قتل کرے تو اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اگر قصاص کے بدلے میں قتل کیا جائے اور یہ مسلمان ہو، توحید کے اوپر ہو، تو یہ قتل ہونا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اس سے روز قیامت اس کی بخشش کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ لیکن میدان جہاد میں اگر کسی آدمی کو اللہ کے نبی قتل کریں، ہمارے نبی یا پہلے نبیوں میں سے کوئی، تو ایسے آدمی پہ اللہ کا شدید غضب نازل ہوگا۔ اور اس کی ایک مثال امیہ بن خلف الجمحی ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد میں قتل کیا تھا۔ تو باب کیا تھا؟
اس زخم کے بارے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احد کی لڑائی میں لگا، تو یہ اس کا تذکرہ یہاں پہ ہوا ہے حدیث کے ابتدائی حصے میں۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 1660 1660۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن سہل، روایت ہے جناب سہل سے۔ سہل کون ہے؟ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہ سئل عن جرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، کہ ان سے سوال ہوا، کن سے؟ سہل بن سعد ساعدی سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم کے بارے میں۔ کون سا زخم؟ یوم احد، جو آپ کو احد کے دن لگا تھا، احد کی لڑائی میں لگا تھا۔ اس زخم کی تفصیلات پوچھی جا رہی ہیں، کس سے؟ سہل بن سعد ساعدی سے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ سہل بن سعد ساعدی نے، کہ جرح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ زخمی ہوا، وکسرت رباعیتہ، اور آپ کا ربائی دانت توڑ دیا گیا، وحشمت البیضۃ علی رأسہ، اور اس خود کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ریزہ ریزہ کر دیا گیا جو آپ کے سر پہ تھا۔ تو کیا تفصیل ہے پھر؟ ایک تو آپ کا چہرہ زخمی ہوا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا ربائی دانت توڑا گیا ہے، تیسرے نمبر پہ خود جو آپ کے سر پہ تھا اس کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔ ظاہر ہے جب اس کو توڑا گیا تو آپ کے سر کو بھی نقصان پہنچا۔ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیدہ فاطمہ، جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کو ہم دین اور ایمان سمجھتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ کیا لکھا ہوا؟ علیہ السلام۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ باقی صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا، لیکن سیدہ فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام۔ علیہ السلام کا مطلب کیا ہے؟ ان پہ سلامتی نازل۔ اب ان پہ سلامتی نازل ہو، یہ الفاظ کسی بھی مسلمان کے لیے کہے جا سکتے ہیں، چاہے کوئی صحابی ہو یا صحابی نہ ہو۔ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو۔ قبرستان میں ہم کہتے ہیں سب مسلمانوں کو کہ السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والو تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو۔ اگر عام حالات میں ہم کہہ دیں علیہ السلام تو اس میں بھی بنیادی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کو بولنا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ علیہ السلام کے الفاظ جناب علی کے ساتھ لگتے ہیں، جناب حسن کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، جناب حسین کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، لیکن ابو بکر کے ساتھ کیوں نہیں لگائے جاتے؟ عمر کے ساتھ کیوں نہیں لگائے جاتے؟ عثمان کے ساتھ کیوں نہیں لگائے جاتے؟ رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا۔ یہ ہمارا سوال ہے، یہ فرق کیوں؟ اس فرق کے پیچھے ایک سوچ ہے، ایک عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ کیا؟ کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، ایسے ہی جناب علی معصوم ہیں، حسن و حسین معصوم ہیں، سیدہ فاطمہ معصوم ہیں، اور وہ 12 امام جن کو ایک مخصوص مسلک کے لوگ مانتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لگایا جاتا ہے، کیونکہ ان کو یہ معصوم مانتے ہیں۔ لیکن ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو رضی اللہ عنہ، ان کو معصوم نہیں مانتے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ یہ نہیں لگاتے علیہ السلام کا لفظ۔ تو یہ تفریق کیوں؟ تو بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ علیہ السلام، علیہ السلام یہ کسی کے ساتھ بھی نہ لگائیں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ سب
مسلمان جانتے ہیں کہ علیہ السلام یا عورت ہو تو علیہ السلام، یہ الفاظ ہر ایک کے ساتھ نہیں لگائے جاتے، بلکہ علیہ السلام تو ہم کہیں گے نہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جو نبی گزری ہو، تو نبیوں کے ساتھ علیہ السلام کے لفظ لگائے جاتے ہیں، اس لیے ان الفاظ کو نبیوں کے ساتھ ہی خاص رکھنا چاہیے۔ آج کل اگر ہم کسی اور کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی نبی ہے، یا ان کے پاس بھی نبیوں والی کوئی اتھارٹی ہے، نبیوں والی کوئی شان ہے، نبیوں والا کوئی مقام ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ رضی اللہ عنہا۔ تو سیدہ فاطمہ تغسل الدم، وہ خون دھوتی تھی، یعنی کہ نبی علیہ السلام پہ خون بہ رہا تھا اس کو سیدہ فاطمہ دھوتی تھی، وعلی یمسک، اور علی جو تھے وہ پکڑ کے رکھتے تھے۔ کس کو پکڑ کے رکھتے تھے؟ یعنی کہ وہ ڈھال، وہ زرہ جس میں پانی لایا جا رہا تھا، اس کو جناب علی نے پکڑا ہوتا، اور سیدہ فاطمہ اس پانی کے ذریعے نبی علیہ السلام کے خون کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، دھو رہی ہیں۔ فلما رأت ان الدم لا يزيد الا كثرا، جب سیدہ فاطمہ نے دیکھا کہ خون جو ہے وہ نہیں رک رہا، بلکہ ان الدم لا يزيد، وہ نہیں بڑھ رہا مگر زیادہ ہونے میں، کم ہونے کے بجائے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اخذت حصیرا، انہوں نے ایک چٹائی پکڑی، فاحرقته، تو اسے آگ لگائی، حتی صار رمادا، یہاں تک کہ وہ چٹائی راکھ بن گئی، ثم الزقته، پھر اس راکھ کو چمٹا دیا، لگا دیا، کس پہ؟ زخم پہ، فاستمسك الدم، تو پھر خون رک گیا، منقطع ہو گیا۔ تو اس حدیث میں عبرت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ نبی علیہ السلام اللہ کی راہ میں آنے والی ازمائشوں سے محفوظ نہیں رہ سکے، حالانکہ آپ کتنے پیارے تھے، کتنے خوش اخلاق تھے، کتنی عمدہ گفتگو کرتے تھے، بے ضرر تھے، اس کے باوجود آپ کو معاف نہیں کیا گیا، آپ کا چہرہ زخمی ہوا، آپ کا دان توڑا گیا، آپ کے سر پہ موجود خود کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔ اس سے پتا چلا کہ جو بھی توحید بیان کرے گا، جو بھی دین اسلام کی صحیح معنوں میں دعوت و تبلیغ کرے گا، اس پہ ایسی ازمائشیں آئیں گی۔ اور اس سے پتا چلا کہ جناب علی اور سیدہ فاطمہ کو یہ ذات حاصل ہے کہ انہوں نے احد کی لڑائی کے بعد نبی علیہ السلام کی یہ خدمت کی، اور آپ کے خون کو صاف کرتے، اور وہاں پہ خون ہو گیا۔ آج بھی اگر کسی کو زخم لگے تو اس پہ راکھ لگائی جائے تو یہ بہترین علاج ہے، لیکن یہ علاج میں ملا کہاں سے؟ احادیث سے۔ باب نمبر 4، باب مقتل حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے آپ کے چچا سید الشہداء حمزہ کے قتل ہونے کے بارے میں، کہ ان کے قتل ہونے کی تفصیلات۔ حدیث نمبر 1661 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں۔ عن جعفر بن عمرو بن امیہ الضمری، روایت ہے جعفر بن عمرو بن امیہ الضمری سے، قال، وہ کہتے ہیں، قال وحشی، وحشی نے کہا۔ یہ وحشی جو کچھ کہنے لگے ہیں، پہلی بات ہے کہ وحشی کون ہے، دوسرے نمبر پہ یہ جو گفتگو کرنے لگے ہیں کہاں پہ انہوں نے کی ہے، کس مناسبت سے کی ہے۔ تو وحشی ہے وحشی بن حرب، یہ وہی ہے جس نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا سید الشہداء آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ جعفر بن عمرو بن امیہ الضمری اور ایک اور صاحب ہیں عبید اللہ بن عدی بن خیار، یہ دونوں شام گئے، تو شام کے کسی شہر میں
وحشی بن حرب رہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم وحشی سے ملیں اور وحشی سے پوچھیں تفصیلات سید الشہداء حمزہ کے شہید ہونے کی، قتل ہونے کی۔ تو انہوں نے ملاقات کی وحشی سے، وحشی کو اپنا تعارف کروایا، تو پھر وحشی نے یہ تفصیلات بیان کی جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ ان حمزہ قاتل طعیمۃ بن عدی بن الخیار ببدر، کہ حمزہ نے یعنی کہ نبی علیہ السلام کے چچا نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو بدر کی لڑائی میں قتل کیا تھا۔ غزوہ بدر میں حمزہ رضی اللہ عنہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا۔ فقال لی مولاي جبیر بن مطعم، تو مجھ سے میرے مالک جبیر بن مطعم نے کہا، یعنی کہ وحشی جو تھا وہ غلام تھا، کس کا غلام تھا؟ جبیر بن مطعم کا۔ اس لیے وحشی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میرے مالک جبیر بن مطعم نے کہا، ان قتلت حمزہ تھا، اگر تم قتل کر دو حمزہ کو، بعمی میرے چچا کے بدلے میں، یعنی کہ حمزہ نے میرے چچا کو بدر کی لڑائی میں قتل کیا ہے۔ اب احد کی لڑائی میں جبیر بن مطعم وحشی سے کہہ رہے ہیں اگر تم حمزہ کو قتل میرے چچا کے بدلے میں، فانت حر، تو تم آزاد ہو جاؤ گے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، پھر تمہاری غلامی کے دن ختم ہو جائیں گے۔ قال وحشی یہ کہتے ہیں وحشی کہہ رہا ہے، فلما ان خرج الناس عام عینین، تو جب لوگ نکلے عینین والے سال۔ عینین کیا چیز ہے؟ عینین چھوٹا پہاڑ جو احد پہاڑ کے مقابل میں ہے۔ تو عینین والے سال گویا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں احد والے سال، جس سال احد کی لڑائی ہوئی، غزوہ احد والے سال۔ اور ویسے یہ لڑائی کب ہوئی ہے؟ سن 3 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو ویسے کہتے ہیں کہ جب لوگ نکلے، یعنی کہ قریشی لوگ نکلے، اور کہاں آ رہے ہیں؟ مکہ سے نکل کے مدینہ احد کی طرف۔ جب لوگ نکلے عام عینین، عینین والے سال، اور عینین کے بارے میں بتا چکا ہوں، چھوٹے پہاڑ کا نام ہے، احد پہاڑ کے قریب۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ احد والے سال وہ، اور اب وضاحت آ گئی، راوی وضاحت کر رہا ہے۔ وہ راوی کیا کہتا ہے کہ وعینین جبل بجبال احد، عینین جو ہے یہ پہاڑ ہے، کہاں پہ یہ پہاڑ؟ احد پہاڑ کے مقابل میں، احد پہاڑ کے سامنے۔ بینہ و بینہ واد، اس کے درمیان اور اس کے درمیان ایک وادی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ احد پہاڑ اور عینین پہاڑ کے درمیان فاصلہ ایک وادی کا ہے، برساتی نالا بہتا ہے، برساتی چھوٹی سی نہر بہتی ہے دونوں کے درمیان میں۔ کہتے ہیں وحشی، خرجت مع الناس الى القتال، میں لوگوں کے ساتھ نکلا الى القتال، لڑنے کے لیے۔ اب تو پیشکش بھی ہو چکی ہے کہ حمزہ کو اگر قتل کر دو گے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں میں لوگوں کے ساتھ نکلا لڑائی کے لیے، فلما ان اصطفوا للقتال، جب ان لوگوں نے لڑائی کے لیے صفیں بنا لی، خرج سباع، تو سبا نکلا، سبا بن عبد العزى الخزاعی، عبد العزى کا بیٹا سبا نکلا۔ اس نے کہا حل من مبارز، کیا ہے کوئی جو مجھ سے مبارزت کرے؟ مبارزت کس کو کہتے ہیں؟ مبارزت کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے انفرادی لڑائی، یعنی کہ ایک آدمی مشرکین کی طرف سے نکلے گا تو اس کے مقابلے میں ایک ہی نکلے گا مسلمانوں کی طرف سے، اور ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا۔ اب ظاہر ان میں سے ایک تو پکا مارا جائے گا، اس لیے مبارزت کوئی آسان نہیں ہے۔ مبارزت کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ تو سبا نکلا، اس نے کہا حل من مبارزن، کیا ہے کوئی مبارزت کرنے والا، یعنی کہ انفرادی طور پہ مجھ سے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ قال، وحشی کہتے ہیں، فخرج الیہ حمزہ بن عبد المطلب،
تو اس کے لیے نکلے حمزہ بن عبد المطلب، کس کے لیے؟ سبا سے انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے. فقال، تو کہا کس نے؟ حمزہ نے. یا سبا، اے سبا، یبن ام انمار، ام انمار کے بیٹے. ان کے تانا دیتے ہوئے کہا ام انمار کے بیٹے. ام انمار کون ہے؟ یہ لونڈی تھی شریق بن عمر ثقفی کی. تو اس لیے حمزہ جو ہیں رضی اللہ عنہ تانا دے رہے ہیں. لڑائی میں ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں جب کافروں کے ساتھ لڑائی ہو تو پھر جائز ہوتی. تو کہا اے سبا، ام انمار کے بیٹے، مقطعات البدوری، شرمگاہوں کو کاٹنے والی ام انمار کے بیٹے. کیا مطلب ہے شرمگاہوں کو کاٹنے والی؟ مراد یہ ہے کہ تمہاری ماں ام انمار وہ اتنی حقیر عورت تھی کہ وہ پیدا ہونے والی بچیوں کے ختنے بنایا کرتی تھی، ختنے ان کے کیا کرتی تھی. پاکستان انڈیا میں چونکہ عورتوں کے ختنے کرنے کا رواج نہیں ہے، تو اس لیے کئی عورتوں کو تعجب ہوتا ہے، کئی مردوں کو تعجب ہوتا ہے حدیث کے الفاظ سن کر. لیکن عربوں میں یہ چیز رہی ہے، بلکہ اب بھی موجود ہے، مصر میں، سوڈان میں اب بھی موجود ہے. بچی کے پیدا ہوتے ہی بچی کا بھی ختنہ کیا جاتا ہے جیسے لڑکے کا کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال لڑکیوں کا ختنہ اتنا ضروری نہیں ہے جس قدر لڑکے کا ضروری ہے، کیونکہ لڑکے کا ختنہ نہیں ہوگا تو اس کی گندگی صاف نہیں ہوگی، پیشاب کے قطرے ادھر ہی رہ جائیں گے. تو اس لیے لڑکے کا ختنہ نہایت ضروری ہے، لڑکیوں کا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو جرم بھی نہیں ہے، لیکن وہی کرے جس کو طریقہ آتا ہو تاکہ لڑکی کو، بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو کیا کہہ رہے ہیں امیر حمزہ؟ یبن ام انمار، ام انمار کے بیٹے، مقطعات البدور، شرمگاہوں کو کاٹنے والی ام انمار کے بیٹے. اتحاد اللہ ورسولہ، کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقابلے میں آیا ہے. قال، کہتے ہیں کون؟ وحشی کہتے ہیں ثم شد علیہ، پھر اس پہ حملہ کر دیا. کس نے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سبا کے اوپر جو چیلنج دے رہا تھا کوئی آئے مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے، حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے اوپر حملہ کر دیا. فکان کامس الذاہب، تو وہ ہو گیا کون؟ یہ سبا اس کل کی طرح جو کل گزر چکا ہو. یعنی کہ ایسے ہو گیا جیسے کبھی کوئی دنیا میں آیا ہی نہ ہو، یا ایسے ہو گیا جیسے ایک عرصہ ہو چکا ہو اس آدمی کو فوت ہوئے. یعنی کہ منٹ لگایا اور اس کو قتل کر دیا، یہ مطلب ہے. فکانا، تو وہ ہو گیا کون؟ سبا. امس کہتے ہیں گزرے ہوئے کل کو، تو کامس الذاہبی، گزرے ہوئے کل کی طرح وہ ہو گیا. جیسے گزرا ہوا کل موجود نہیں ہے، جیسے گزرا ہوا کل موجود نہیں ہے، ایسے ہی وہ ہو گیا کہ آج وہ بھی موجود نہیں ہے. قال، حواشی کہتے ہیں وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ، اور میں چھپ گیا حمزہ کی خاطر، تحت صخرۃ، ایک چٹان کے نیچے. ان کے سیدنا حمزہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، انہیں شہید کرنے کے لیے. ظاہر وحشی ان دنوں مسلمان نہیں تھا، اسے تو یہ لالچ تھا کہ مجھے ذات کیا جائے گا اگر میں نے حمزہ کو قتل کر لیا اور ہم کہیں گے کہ شہید کر لیا. تو وہ ویسی کہہ رہے ہیں کہ میں چھپ گیا حمزہ کی خاطر تحت صخرۃ، ایک چٹان کے نیچے. فلما دنا منی، جب وہ مجھ سے قریب ہوئے، یعنی کہ حمزہ میرے پاس سے گزرے اور میں چٹان کے نیچے چھپا ہوا تھا. رمیتہ بحربتی، تو میں نے انہیں اپنا نیزہ مارا، میں نے ان کی طرف اپنا نیزہ پھینکا. فاضعوها، تو میں اس نیزے کو کہاں پہنچاتا ہوں، کہاں رکھتا ہوں؟ فی سنتی ہی، ان کے زیر ناف میں. یعنی کہ زیر ناف تو ناف کے نیچے جگہ ہوتی ہے، یہاں پہ میں اس کو نیزے کو جا مارتا ہوں.
حتی خرجت، یہاں تک کہ وہ نیزہ نکل جاتا ہے، من بین وریکین، ان کی دو سرینوں کے درمیان میں سے، پیچھے سے جا کے نکل گیا، سامنے سے مارا زیر ناف کی جگہ سے، ناف کے نیچے جو جگہ ہوتی وہاں پہ، اور دو سرینوں کے درمیان میں سے پیچھے سے وہ نکل گیا۔ قال، ویسی کہتے ہیں، فکان ذاک العہد بہ، تو یہ تھا، یہ کیا، یہ جو نیزے کا مارا جانا، یہ جو میں نے نیزہ مارا تھا، نیزے کا مارے جانا جو تھا، العہد بہ، یہ ان کی موت کا وقت ثابت ہوا، اس کے ساتھ ہی ان کے امیر حمزہ فوت ہو گئے۔ فکان ذاک سے مراد کیا، نیزے کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کرنا، العہد بہ، یہ ان کی موت کا وقت ثابت ہوا۔ فلما رجع الناس، جب لوگ واپس آئے، کہاں سے، مدینہ سے، احد سے، رجعت معہم، تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آیا۔ فاقمت بمکہ، تو میں مکہ میں رہا، حتی فشا فیہ الاسلام، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام پھیل گیا، ان کے مکہ کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ ثم خرجت الی الطائف، پھر میں طائف کی طرف نکل گیا، یعنی کہ اب وحشی چھپتا پھر رہا ہے، جب تک مکہ پہ حکومت تھی مشرکین کی تو مکہ میں رہا ہے، وہاں پہ حکومت ختم ہوئی تو یہ طائف میں چلا گیا ہے۔ فارسلوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، تو انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف ایک کاسد بھیجا، کنہوں نے، طائف والوں نے، طائف والوں نے نبی علیہ السلام کی طرف ایک کاسد بھیجا، سن 8 ہجری کی بات ہو رہی ہے۔ فقیل لی، تو مجھ سے کہا گیا، انہ لا یہید الرسل، کہ وہ رسولوں کو کچھ نہیں کہتے، کاسدوں کو کچھ نہیں کہتے، سفیروں کو کچھ نہیں کہتے، سفیروں کو تنگ نہیں کرتے، کچھ سفیر بن کے ان کے پاس آ جائے تو سفیر کو وہ قتل نہیں کرتے، اسے تکلیف نہیں دیتے، اس سفیروں کا اللہ کے احترام کرتے ہیں۔ یہ بات کس کو بتائی گئی، وحشی کو، یعنی کہ بتانے والوں نے کہا کہ جو سفیر بن کے لوگ جا رہے ہیں اللہ کے رسول کے، تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ قال، وحشی کہتے ہیں، فخرجت معهم، تو میں ان کے ساتھ نکلا، جو سفیر جا رہے تھے ان کے ساتھ میں بھی نکلا، حتی قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ فلما رآنی، جب آپ نے مجھے دیکھا، قال، آپ نے کہا، انت وحشی، کیا تم وحشی ہو؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں میں وحشی ہوں۔ قال انت قتلت حمزہ، تو نے حمزہ کو قتل کیا تھا، میرے چچا حمزہ کا قاتل تو ہے؟ قلت، میں نے کہا، قد کان من الامر ما بلغک، معاملہ وہی ہے جو آپ کو پہنچ چکا ہے، قد کان من الامر، معاملہ وہی ہے، ما بلغت کا، جو آپ کو پہنچ چکا ہے، وہی بات ہے جو آپ کو پتہ چلی، یہ صحیح پتہ چلا کہ میں نے قتل کیا تھا۔ قال، آپ نے کہا، فهل تستطيع ان تغيب وجهك عني، کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھو، اپنے چہرے کو مجھ سے غائب کیے رکھو کہ میرے سامنے نہ ہو۔ قال، عباسی کہتے ہیں، فخرجت، تو میں نکل گیا، من عنده، آپ کے پاس سے، فخرجت، تو میں نکل گیا، کیونکہ میں آپ کے سامنے سے ہٹ گیا اور وہاں سے نکل گیا۔ یہاں پہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین ہے، کتنا عظیم اخلاق ہے اور کتنا پیارا ہمارا دین ہے۔ سگے چچا کا قاتل سامنے آیا ہے لیکن سفیر بن کر آیا ہے، مسلمان بننے کے لیے آیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، حالانکہ غصہ اتنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وحشی میرے سامنے نہیں آ، مجھ سے اپنا چہرہ چھپا لو۔ یہاں پہ کوئی اور ہوتا، کوئی اور بادشاہ، کوئی اور ہوتا، وہ ایسا انتقام لیتا کہ دنیا کو پتہ چل جاتا، مثال کے طور پہ وحشی کو پکڑا جاتا اور قتل کیے بغیر زندہ حالت میں
ناک کاٹ دیا جاتا، کان کاٹ دیے جاتے، انگلیاں کاٹ دی جاتی، آنکھیں نکال لی جاتی، اس انداز میں تکلیفیں دے دے کے مارا جاتا. لیکن یہاں پہ ہے نبی علیہ السلام، آپ نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ میرے سامنے نہ آئے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کی طرف سے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. حالانکہ واشی نے کس کو قتل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے چچا حمزہ کو، اور آپ علیہ السلام کو شدید تکلیف پہنچائی. لیکن جب واشی مسلمان ہوئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا اسلام قبول نہیں کروں گا. دیگر روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ واشی تمہارا اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن میرے سامنے نہ آیا. تو ویسی کہتے ہیں میں پھر نکل گیا. فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، فخرج مسیلمۃ الکذاب، اور مسیلمہ کذاب نکلا. کیا مطلب نکلا؟ مراد یہ ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے بہت سے لشکر اکٹھے کر لیے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر تیار کیا اور اس پہ کمانڈر مقرر کیا خالد بن ولید کو. تو اس بارے میں کہہ رہے ہیں واسی کے مسلمہ کذاب نکلے سے مراد ہے کہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور لشکر تیار کر لیے. قلت، تو میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وحشی کہہ رہے ہیں، میں نے کہا لأخرجن الی مسیلمہ، میں لازمی طور پہ مسلمہ کی طرف جاؤں گا. کیوں جی؟ لعلی اقتلہ، تاکہ میں اس کو قتل کروں. کیوں؟ فاکافی بہ حمزہ، تاکہ اس کو قتل کر کے میں حمزہ کا بدلہ لے سکوں، یعنی کہ تاکہ میں اس کو قتل کروں اور اس قتل کو حمزہ کے قتل کے برابر کر سکوں. یعنی کہ جہاں میں نے اسلام کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا حمزہ کو قتل کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پہ میں مسلمہ کذاب جیسے اسلام کے بڑے دشمن کو قتل کروں، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس سے قتل کروں. تو امید ہے ویسی کو کہ یہ قتل پہلے قتل کے برابر ہو جائے گا، مساوی ہو جائے گا. تو واشی کہتے ہیں میں نے کہا لأخرجن الی مسلمہ، میں لازمی طور پہ مسلمہ کی طرف جاؤں گا، لعلی اقتلہ، تاکہ میں اس کو قتل کروں، فاکافی بہ حمزہ، تو میں اس کے ساتھ حمزہ کے قتل کی برابری کر سکوں. قال، کہتے ہیں کون؟ وحشی. فخرجت مع الناس، میں لوگوں کے ساتھ نکلا، کس لیے؟ یعنی کہ مسلمہ سے لڑنے کے لیے، مسلمہ کو قتل کرنے کے لیے. فکان من امرہ ما کان، تو ہوا اس کے معاملے میں سے ما کان، جو ہوا. وہ کیا ہوا؟ ان کی لڑائی ہوئی، بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے اور آخر میں فتح مسلمانوں کو ملی. تو وحشی بجائے اس کے تفصیلات میں داخل ہو، وہ اختصار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں فکان من امرہ ما کان، تو مسلمہ کے معاملے میں سے ہوا جو ہوا. قال، وحشی کہتے ہیں فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي سَلْمَةِ جِدَارٍ، اچانک ایک آدمی کھڑا ہے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار میں، ایک دیوار کے سوراخ سے نظر آ رہا ہے، دیوار کی اوٹ میں ہے. كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقٌ، گویا کہ وہ اونٹ ہے خاکی رنگ کا، سائل الراسی، بال پراگندہ ہے، سر پراگندہ ہے. قال، واسی کہتے ہیں فرمیتہ بحربتی، میں نے اسے اپنا نیزہ مارا. فاضعها بین ثدییہ، تو میں اس نیزے کو ڈال دیتا ہوں، پھینک دیتا ہوں اس کی دونوں چھاتیوں کے درمیان، حتی خرجت من بین کتفیہ، یہاں تک کہ یہ نیزہ نکل جاتا ہے اس کے دو کندھوں کے درمیان میں سے. یہاں چھاتی پہ مارا ہے اور کندھوں کے پیچھے سے جا نکلا ہے.
قال وحشی کہتے ہیں وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ اور کود کر گیا مسلمہ کی طرف انصاریوں میں سے ایک آدمی فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ تو اس نے اس پہ وار کیا تلوار کا عَلَى هَامَتِهِ اس کی کھوپڑی پہ. اس کے بعد یہ روایت اس کتاب کی ہے بخاری کی ہے. تو اس کے بعد بخاری میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں کہ ابن عمر کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ ایک لونڈی نے اعلان کیا گھر کی چھت پہ چڑھ کر کہ امیر المؤمنین کی فوتگی کی میں خبر دیتی ہوں، انہیں ایک سیاہ غلام نے قتل کر دیا ہے. سیاہ غلام سے مراد کون؟ وحشی. تو یہ ہے جناب حمزہ رضی اللہ عنہ کا شہید ہونا. تو انہیں قتل کرنے والا کون ہے؟ وحشی ہے. اور دیکھیے وحشی اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول نے اس کے اسلام کو ریجیکٹ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو رہے ہو، نہ تم نے میرے چچا کو شہید کیا اس لیے میں تمہارا اسلام قبول نہیں کرتا، تم میرے دین میں داخل نہیں ہو سکتے. نہیں، آپ نے بالکل نہیں کہا. اس سے پتا چلا کہ توبہ کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، کتنا بڑا بھی مجرم ہو. آج کل کئی لوگ پرانے بادشاہوں میں سے جو بادشاہ گزرے ہیں کسی نہ کسی کا نام لے کے ایسے ذکر کرتے ہیں جیسے وہ کافر ہو. بھی غلطیاں بہت سارے بادشاہوں سے ہوئی ہیں. جن سے جو غلطیاں ہوئیں ان کو اللہ کے سپرد کر دو. ہو سکتا ہے انہوں نے فوت ہونے سے پہلے توبہ کر لی ہو سکتا ہے انہوں نے بادشاہ میں کوئی ایسا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو کہ اس کارنامے کے پیچھے ان کی غلطی چھپ جائے اور اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دے، نظر انداز کر دے. اور پھر اس روایت سے بھی پتا چلا کہ وحشی کو بھی پتا تھا کہ اس نے اسلام کو شدید نقصان پہنچایا ہے، تو اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ اب میں اسلام کا اچھی طرح دفاع کروں. چنانچہ اس نے مسیلمہ کو قتل کیا ہے اور یقیناً بہت بڑا کارنامہ ہے. اس کے بعد باب نمبر 5، یہ باب کیا ہے؟ باب نزول الملائکۃ یوم احد، احد والے دن فرشتوں کا نازل ہونا. بھائی فرشتے بدر کی لڑائی میں آئے تھے تو پکی بات ہے. احد کی لڑائی میں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، اس بارے میں امام بخاری باتیں کرنا چاہتے ہیں اس حدیث کے ذریعے جو بھی ہم پڑھیں. تو باب کیا ہے؟ فرشتوں کا نازل ہونا احد کے دن، یہ باب قائم کیا گیا ہے. آگے حدیث نمبر ہے 1662 1662 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ سے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں کہا تھا کہ جنت میں جائیں گے. اور ان کے قیادت میں، جناب سعد کی قیادت میں بہت جہاد ہوا ہے، بہت سے کافر ممالک مسلمانوں کی سلطنت میں داخل ہوئے ہیں. تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، میں نے نبی علیہ السلام کو احد والے دن دیکھا. وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ، جبکہ آپ کے ساتھ 2 آدمی تھے جو آپ کی طرف سے کافروں سے لڑ رہے تھے، آپ کا دفاع کر رہے تھے. یہ کس نے دیکھا ہے؟ ساتھ کہتے ہیں میں نے دیکھا. علیہما ثیاب بیض، ان پہ سفید کپڑے ہیں. ان کے 2 آدمی آئے ہیں لڑنے کے لیے، اللہ کے رسول کا دفاع کرنے کے لیے، انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں. کاشد القتال،
شدید ترین لڑائی، لیکن پیچھے آیا تھا نا یقاتلان عنہ کہ دو آدمی ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھے جو آپ کا دفاع کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے لڑ رہے ہیں. اب اگلا لفظ ہے کہ اشد القتال، شدید ترین لڑائی لڑ رہے ہیں. ما رأیتہما، میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا، قبل اس سے پہلے، ولا بعد اور نہ ہی اس کے بعد. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کون تھے؟ پھر وہ فرشتے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے آئے تھے، آپ کا دفاع کرنے کے لیے آئے تھے. تو اس سے پتا چلا کہ اس کا موقف غلط ہے جو یہ کہتا ہے کہ فرشتے صرف بدر کی لڑائی میں آئے تھے اور بدر کی لڑائی میں صرف انہوں نے حصہ لیا تھا. اس کے بعد ہے باب نمبر 6، باب الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس کو باب بنایا گیا ہے. اس کی آیت کا تذکرہ آگے حدیث میں آئے گا، اس لیے وہیں پہ وضاحت ہوگی. حدیث نمبر ہے 1663، 1663 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. کہ الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا، کس کا؟ اللہ کا. حکم مانا کس کا؟ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. کب؟ من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکے تھے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا چیز ذکر ہو رہی ہے؟ یہ وضاحت تھوڑی سی پہلے ہو جائے تو شاید پھر حدیث کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. احد کی لڑائی ختم ہوئی. احد کی لڑائی کے بعد مشرکین مکہ واپس مکہ جا رہے ہیں. آگے پہنچ کر ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی گئی، شیطان نے وسوسے ڈالے کہ تم تو محمد اور ان کے ساتھیوں کو ختم کیے بغیر واپس جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو واپس جاؤ، ان کا خاتمہ کرو، جنگ جیت کر دکھاؤ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو پتا چلا کہ وہ لوگ واپس آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ نے صحابہ کرام میں اعلان کر دیا کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے. حالانکہ صحابہ کرام زخموں کی وجہ سے پریشان، مسلسل جنگ میں رہنے کی وجہ سے پریشان، لیکن جب اللہ کے رسول نے آواز لگائی کہ کون ہے جو ان کے پیچھے جائے، ان کا مقابلہ کرے، ہم تو جا رہے ہیں، تو یہ صحابہ کرام تیار ہو گئے. اور اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو احد کی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں، لیکن جو احد کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے ان کو ہم ساتھ لے کر نہیں جائیں. اس سے دیکھیے کہ صحابہ کرام کتنے عظیم تھے. احد کی لڑائی کی وجہ سے تھکے ہارے، پریشان، بہت سا نقصان، اس سب کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول کے بات پہ لبیک کہا اور آپ کے ساتھ نکلے. تو یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اچھا، ایسا کہتی ہیں اللہ کے فرمان کے بارے میں الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکے تھے، للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے نیکی کی اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم ہے. یہ جو من ہے یہ من بیانیہ ہے، تمیزیہ نہیں ہے. قالت لعروہ، اس آیت کے بارے میں ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ سے عروہ سے، عروہ کون ہے؟ ان کا بھانجا. تو کہتی ہیں عروہ سے یبن اختی، میری بہن کے بیٹے، میرے بھانجے. بہن سے مراد ہے اسما، اسما جو بیٹی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، اور زوجہ ہیں، وائف ہیں کس کی؟ زبیر بن عوام کی. تو ام المومنین عائشہ نے عروہ سے کہا یبن اختی، اے میرے بھانجے، کان ابواک منہم، تمہارے دونوں باپ ان میں سے تھے. کن میں سے؟
جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے کہ زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول کا حکم مانا اور جنگ کے لیے نکلے. تو ام المومنین عائشہ کہتی ہیں عروہ سے، اے میرے بھانجے، کان ابواک منہم، تمہارے دونوں باپ ان میں سے تھے. کون دونوں باپ؟ الزبیر و ابو بکر، زبیر اور ابو بکر. باپ تو ایک ہوتا ہے، تو یہاں پہ دو باپ کیوں کہا گیا؟ یہ نہیں کہ زبیر جو ہیں یہ تو عروہ کے ہو گیا حقیقی باپ، اور ابو بکر جو ہیں یہ کیا لگتے ہیں؟ نانا. تو نانا ہونے کے لحاظ سے ان کو باپ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اسماء رضی اللہ عنہ کے کیا ہیں؟ والد ہیں. تو عروہ جو ہیں یہ کیا لگے؟ نواسے لگے کس کے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے. تو ام المومنین کہہ رہی ہے کان ابواک منہم، تمہارے دونوں باپ ان میں سے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات پہ لبیک کہا. کون کون سے دونوں باپ؟ زبیر اور ابو بکر. لما اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب یوم احد، جب نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، جو بھی پہنچی، کب؟ احد کے دن. وانصرف عن المشرکون، اور مشرکین آپ سے پھرے، یعنی کہ مشرکین جو ہیں احد کے دن مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے بعد مسلمانوں کو چھوڑ کے چلے گئے. کدھر؟ مکہ کی طرف. خافا، تو آپ کو ڈر لگا، کس کو؟ نبی علیہ السلام کو. کس بات کا؟ ان یرجعوا، کہ واپس آ جائیں گے. قال، تو آپ نے کہا، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں، دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا من یذهب فی اثرہم، کون جائے گا ان کے پیچھے؟ کون ان کا، یعنی کہ کون ان کا تعاقب کرے گا؟ من یذهب فی اثرہم، کون ان کے پیچھے جائے گا، ان کا تعاقب کرے گا. فانتدب منهم 70 رجلا، تو لبیک کہا ان میں سے 70 آدمیوں نے. اللہ اکبر، کتنے زخمی تھے! پھر بھی 70 آدمی ایسے مل گئے جو زخمی ہونے کے باوجود، تھکے ہارے ہونے کے باوجود ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار تھے. تو آپ علیہ السلام نے کہا من یذهب فی اثرہم، کون ان کے پیچھے جائے گا؟ فانتدب منهم 70 رجلا، تو لبیک کہا ان میں سے 70 آدمیوں نے. قال، راوی کہتے ہیں کان فیہم ابو بکر والزبیر، راوی کون ہے؟ امید یہ ہے کہ یہ عروہ ہے کہ ان میں 70 آدمیوں میں ابو بکر اور زبیر بھی تھے. اور یہ سب لوگ کہاں تک گئے تھے؟ ہمراہ الاسد تک گئے تھے. پھر ان پہ اللہ کے رسول کا روب پڑ گیا اور وہ واپس پلٹنے پہ مجبور ہو گئے. اس کے بعد باب نمبر 7، باب یوم الرجیع. یہ باب ہے رجیع والے دن کے بارے میں، جیسے پیچھے باب تھا احد کے بارے میں، فرشتوں کے نازل ہونے کے بارے میں، نبی اسلام کے زخمی ہونے کے بارے میں، یہ ابواب سے قائم کیے گئے تھے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یوم رجیع کے بارے میں. یہ بھی ایک لڑائی تھی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. حدیث نمبر 1664، 1664. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ سے، قال، وہ کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رہط سریۃ عینا، نبی علیہ السلام نے بھیجا 10 لوگوں کو سریۃن، یعنی کہ ایک سریے کی شکل میں. سریہ اس چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں. عینن، جاسوسی کی شکل میں، کہ جاسوس بنا کر. ان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ انہوں نے حالات کا جائزہ لینا ہے اور حالات بتانے ہیں کس کو؟ نبی علیہ السلام کو. اللہ کے رسول نے بھیجا
10 لوگوں کی جماعت کو سریتن ایک لشکر کی شکل میں، عینن جاسوس کی شکل میں، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ الْأَنصَارِي اور ان پہ امیر مقرر کیا، کن پہ؟ 10 لوگوں پہ، عاصم بن ثابت الانصاری کو، جو کہ عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا ہیں۔ یہ 10 لوگ بھیجے ہیں اللہ کے رسول نے کس کے لیے؟ جاسوسی کے لیے۔ اور امیر کس کو مقرر کیا؟ عاصم بن ثابت انصاری کو۔ وہ کون ہیں؟ وہ عمر فاروق کے بیٹے عاصم کے نانا ہیں۔ فانطلقوا، یہ لوگ چلے، حتی اذا كانوا بالحدأ، یہاں تک کہ جب یہ حدا مقام پہ تھے، وَهُوَ بَيْنَ عثمان و مکہ، اور یہ مقام جو ہے، یہ جگہ جو ہے عثمان اور مکہ کے بیچ میں ہے۔ ذُکِروا، تو ان کا تذکرہ کیا گیا، کن کا؟ ان 10 لوگوں کا۔ کہاں تذکرہ کیا گیا؟ لِحَيٍّ مِّنْ ہُذَیل، ہذیل قبیلے کی ایک شاخ کے سامنے۔ ہذیل قبیلہ بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کی پھر شاخیں ہیں، تو ہذیل قبیلے کی ایک شاخ کے سامنے ان 10 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یقال لهم بنو لحیان، اس شاخ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنو لحیان۔ فنفروا لهم قریبا من 200 رجل كلهم رامین، تو انہوں نے مدد لی، کنہوں نے؟ بنو لحیان نے، لہم ان کے لیے، ان 10 آدمیوں کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدد لی انہوں نے، قریبا من 200 رجل، 200 آدمیوں کے قریب سے، کلہم رامن، یہ سارے کے سارے تیر انداز تھے، ان کے بنو لحیان نے 200 آدمی جمع کر لیے، سب کے سب تیر انداز سے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ فَاقْتَصُوا آثَارَهُمْ، تو ان لوگوں نے پیچھا کیا، آثارہم، ان کے قدموں کا۔ کن لوگوں نے؟ یہ جو بنو لحیان کے لوگ نکلے 10 صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کے لیے، انہوں نے ان کے پاؤں کے نشانات کا پیچھا کیا، حتی وجدوا، یہاں تک کہ انہوں نے پا لی، کنہوں نے؟ ان پیچھا کرنے والوں نے کیا پا لیا؟ مَأَكَلَهُمْ تَمْرًا، انہوں نے پا لی کیا؟ کھجوریں، مَأَكَلَهُمْ، ان کے کھانے کی جگہ پہ، ان کی یہ لوگ جو تلاش کر رہے تھے ان 10 آدمیوں کو، یہ پہنچ گیا اس جگہ جہاں پہ بیٹھ کے لوگوں نے کھجوریں کھائی تھی۔ تزودوہ من المدینہ، اور یہ کھجوریں کہاں سے لے کر آئے تھے؟ ان کو مدینہ سے لے کر آئے تھے۔ ان کے 10 آدمی بطور جاسوس جا رہے ہیں، کسی جگہ پہ بیٹھ کر کھجوریں کھائیں، مدینہ کی کھجوریں۔ تو یہ جو تعاقب کرنے کے لیے نکلے ہیں، گرفتار کرنے کے لیے نکلے ہیں، لڑنے کے لیے نکلے ہیں بنو لحیان کے لوگ، انہوں نے پیچھا کیا ان کے نشانات کا، 10 آدمی کے نشانات کا، یہاں تک کہ انہوں نے ان کے کھانے پینے کی جگہ میں کھجوریں پا لی۔ تزودوہ من المدینہ، جن کو وہ ذات راہ کے طور پہ مدینہ سے لے کر آئے تھے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یہ بنو لحیان کے لوگوں نے، ھذا تمر یثرب، یہ تو یثرب شہر کی کھجوریں ہیں۔ یثرب پرانا نام ہے مدینہ کا، جب نبی اسلام یثرب میں آئے نام کیا پڑ گیا؟ مدینہ، پہلے نام یثرب تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو یثرب کی کھجوریں ہیں۔ فاقتصوا آثارہم، تو انہوں نے ان کے نشانات کا پیچھا کیا۔ فلما رآہم عاصم، جب انہیں دیکھا عاصم اور ان کے ساتھیوں نے، ان کے اب ان 10 لوگوں کی نگاہ پڑ گئی ان کے اوپر، جب ان کو دیکھا عاصم نے ان کے ساتھیوں نے، لجؤ، تو انہوں نے پناہ لی، الی فدفد، ایک اونچی جگہ پہ، پہاڑ کی کسی چوٹی پہ آپ کہہ لیں، کسی اونچی جگہ پہ انہوں نے پناہ لی۔ وَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ، اور ان لوگوں نے ان کا گھراؤ کر لیا، ان کے 200 جو لوگ تھے بنو لحیان کے، انہوں نے ان 10 نبی علیہ السلام کے صحابیوں کا گھراؤ کر لیا۔ فقالوا لهم، تو انہوں نے ان سے کہا، کن سے؟ 10 آدمیوں سے،
کیا کہا؟ انزلوا، نیچے اتر آؤ، وآتونا بأیدیکم، اور ہمیں دے دو اپنے ہاتھ، یعنی کہ اپنے آپ کو ہمارے والے کر دو، وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ، اور تمہارے لیے عہد ہے اور پختہ وعدہ ہے، وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا، اور ہم تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ یہ کافر لوگ ان 10 صحابہ کے نام سے کہہ رہے ہیں نیچے اتر آؤ، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تم سے معاہدہ کرتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ قال عاصم بن ثابت امیر السریہ، عاصم بن ثابت کہتے ہیں، اور یہ کون ہیں؟ اس دستے کے سربراہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ اما انا، جہاں تک تعلق ہے میرا، فواللہ لا انزل اليوم فی ذمۃ کافر، اللہ کی قسم میں آج نہیں اتروں گا کسی کافر کے عہد میں، یہ ممکن نہیں ہے کہ پہاڑ سے نیچے آؤں اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دوں اور ان کے عہد کو مان لوں، ان پہ یقین کر لوں، میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ ہمارے بارے میں اپنے نبی کو بتا دے۔ فرموہم بالنبل، تو کافروں نے ان پہ تیر اندازی کی، ان پہ پھینکے، بالنبل کیا؟ تیر، ان کو نشانہ بنایا تیروں کی تیر اندازی کا، کنہوں نے؟ کافروں نے۔ فقتلوا عاصما فی سبعۃ، انہوں نے عاصم کو قتل کر دیا، اکیلے عاصم کو نہیں، 7 لوگوں میں، لیکن 7 لوگ قتل کر دیے، ان میں سے ایک عاصم بھی تھے جو سربراہ تھے۔ فنزل الیہم ثلاثۃ رہط بالعہد والمیثاق، اور ان کے ہاں ان کی طرف اتر آئے، جو پہاڑ پہ چڑھے ہوئے تھے نا 10 لوگ، ان میں سے 7 لوگ شہید ہو گئے، تو 3 جو تھے ان کی طرف اتر آئے، بالعہد والمیثاق، لیکن معاہدے کے ساتھ اور پختہ عہد کے ساتھ کہ تم لوگ ہمیں قتل نہیں کرو گے۔ منہم خبیب الانصاری، ان 3 میں سے ایک خبیب بن ابی الانصاری ہیں، وابن دثینہ، دوسرے ابن دثینہ ہیں، زید بن دثینہ، اور تیسرے ایک اور آدمی ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ بن طارق تھا۔ فلما استمکنوا منہم، جب انہوں نے ان پہ قابو پا لیا، کنہوں نے؟ کافروں نے ان 3 آدمیوں پہ قابو پا لیا، اطرقوا اوتار قسیہم فاوثقوہم، انہوں نے کھولی ان کی کمانوں کی تانتیں اور ان کو باندھ دیا، ان کی کمانوں کی تانتیں کھولی اور ان کے ساتھ ان کو باندھ دیا۔ فقال رجل الثالث، تو یہ تیسرا آدمی کہنے لگا جس کا نام ذکر نہیں ہوا کہ ھذا اول الغدر، یہ پہلی عہد شکنی ہے، یعنی کہ یہ تو انہوں نے معاہدہ توڑ ڈالا ہے اپنا، میں باندھ رہے ہیں۔ واللہ لا اصحبکم، اللہ کی قسم میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، کیونکہ جو کرنا کر لو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ان فی ہؤلاء لاسوہ ترید القتل، میرے لیے ان میں نمونہ ہے، ان میں جو شہید ہو گئے ہیں، یعنی کہ میں تو ان کے نقش قدم پہ چلوں گا، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ان فی ہؤلاء لاسوہ، بے شک ان میں نمونہ ہے، ابتدا ہے، یرید القتل، وہ مراد دے رہے تھے کہ ان کو شہیدوں کو، فجرروہ وعالجوہ، انہوں نے اسے گھسیٹا، گھسیٹ کے لے جانے کی کوشش کی، وعالجوہ علی یصبہم، اور ان کے ساتھ کوشش کی کہ وہ ان کے ساتھ جائیں، گھسیٹا بھی اور دیگر کوششیں بھی کی تاکہ یہ ان کے ساتھ جائیں۔ فابا، لیکن اس تیسرے صحابی نے انکار کر دیا، میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ فقاتلوا، چنانچہ انہوں نے قتل کر دیا، اور وہ عظیم صحابی جنت میں پہنچ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ فانطلقوا بخبیب وابن دثینہ، تو وہ لوگ خبیر اور ابن دثینہ کو لے کر چلے، حتی باعوہما بمکہ، یہاں تک کہ ان دونوں کو بیچا کہاں؟ مکہ میں۔ کب؟ بعد وقعۃ بدر، واقعہ بدر کے بعد۔ مکہ میں کیوں بیچا؟ کیونکہ مکہ والے بدر کی لڑائی ہار چکے تھے، اور اب
وہ مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے تھے، غصے کی آگ میں جل رہے تھے. تو اس لیے ان لوگوں نے جو آئے تھے خبیب بن دسنا کو لیا اور مکہ میں جا کے بیچ دیا. فبتاع خبیب بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، تو خریدا کس کو؟ خبیب کو. کس نے؟ بنو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف نے، حارث کے بیٹوں نے. اور حارث کے بیٹوں میں سے ایک عقبہ بھی، عقبہ بن حارث، جس کی حدیث آپ لوگوں نے پڑھی تھی، شاید آپ لوگ بھول گئے ہوں، کہ جس سے کسی نے کہا تھا، کسی عورت نے، کہ میں نے تمہیں بھی اور تمہاری بیوی کو جسے شادی کی دونوں کو دودھ پلا رکھا ہے، تم دونوں بہن بھائی ہو دودھ کے لحاظ سے. تو پھر یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے تھے، اتنا لمبا سفر کیا تھا، اور اللہ کے رسول نے بھی کہا تھا بالکل اس کو چھوڑ دو. انہوں نے پھر اللہ کے رسول کی بات مانتے ہوئے اس عورت کو چھوڑ دیا تھا جو جن کے بارے میں کہا گیا کہ تمہاری رضائی بہن ہے. تو خبیب کو خرید لیا حارث کے بیٹوں نے. انہوں نے کیوں خریدا؟ کیا دلچسپی تھی؟ وکان خبیب ہوا قتل الحارث بن عامر یوم بدر، کیونکہ خبیب نے حارث بن عامر کو بدر کی لڑائی میں قتل کیا تھا ان کے باپ. فلبث خبیب عندهم اسیرا، تو خبیب ان کے ہاں قیدی بن کر رہے. فاخبرنی عبید اللہ ابن عیاض، ابن شہاب زہری کہتے ہیں اس حدیث کو آگے نقل کرتے ہوئے کہ مجھے بتایا عبید اللہ بن عیاض نے، اور ان کا تعلق کارا قبیلے سے، عبید اللہ بن عیاض کاری، کہ ان بنت الحارث اخبرت، حارث کی بیٹی نے اس کو بتایا، کس کو؟ عبید اللہ بن عیاض کو، کہ انہم حین اجتمعوا، کہ وہ جب اکٹھے ہوئے، کس لیے؟ ان کے خبیب کو قتل کرنے کے لیے. انہوں نے مشورہ کر لیا، ان کی رائے قائم ہو گئی کہ اب اس کو قتل کرنا ہے. انہم حین اجتمعوا، جب وہ جمع ہوئے ان کو قتل کرنے کے لیے، جب ان کی رائے بن گئی ان کو قتل کرنے کی. استعار منہا موسیٰ، تو انہوں نے یعنی کہ خبیب نے آریتن لیا، کیا لیا؟ موسیٰ استرا. کس سے؟ منہا، اس حارث کی بیٹی سے. یہ جو حارث کو خریدنے والے ہیں ان کی بہن سے اسرا لیا. کیوں؟ یستحد بہا، تاکہ وہ اس اسرے کے ساتھ اپنے زیر ناف بال صاف کر سکیں. فعارت ہو، چنانچہ اس لڑکی نے احترام کیا کس کا؟ خبیب کا، اور ان کو آریتن یہ اسرا دے دیا، آریتن کے استعمال کرنے کے لیے. فاخذ ابن لی، تو خبیب نے، یہ لڑکی کہہ رہی ہے، بعد میں اس نے بتایا جب یہ مسلمان ہوئی ہوگی، کہ خبیب نے میرے بیٹے کو پکڑ لیا. وَأَنَا غَافِلَةٌ، جب کہ میں اس بات سے غافل تھی. کب پکڑا؟ حین اتاہ، جب وہ میرا بچہ اس کے پاس آیا. قالت، تو یہ لڑکی کہتی ہے، حارث کی بیٹی کہتی ہے، فوجدتہ، میں نے اسے پایا، کس کو؟ خبیب کو. مجلسہ، تو اس بچے کو بٹھائے ہوئے تھے، کہاں؟ علی فخذ، اپنی ران پہ. والموسیٰ بیدی، اور اسرا اس کے ہاتھ میں. موسیٰ کا معنی ہے یہاں پہ مراد موسیٰ نبی نہیں ہے، موسیٰ سے مراد ہے اسرا. کہتی ہے یہ لڑکی، ففزعت فزعۃ عرفها خبیب فی وجہی، تو میں گھبرا گئی ایسی گھبراہٹ جسے خبیب نے میرے چہرے میں پہچان لیا. فقالت، کہا، تخشین ان اقتلہ، کیا تم میں خطرہ ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا تمہارے بیٹے کو؟ ما کنت لافعل ذلک، میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں، میں کبھی بھی تمہارے بیٹے کو قتل نہیں کروں گا، حالانکہ تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہ رہے. یہ لڑکی کہتی ہے، واللہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی کوئی قیدی خبیب سے بہتر نہیں دیکھا. واللہ لقد وجدته یوما، اللہ کی قسم ایک دن میں نے ان کو پایا کہ وہ کھا رہے تھے من قطف عنب فی یدی، انگور کا خوشے میں سے، انگور کے خوشے میں سے کھا رہے تھے. یہ انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں تھا، یہ انگور ان کے ہاتھ میں تھے، اس میں سے وہ کھا رہے تھے. کون؟ خبیب. وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، جبکہ وہ لوہے میں جکڑے ہوئے تھے، بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. پھر یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ یہ کہ کہنا چاہتی ہیں. وَمَا بِمَكَّةَ مِن ثَمَرٍ، اور مکہ میں کوئی پھل نہیں تھا، تو پھر یہ انگور کہاں سے آئے؟ وَكَانَتْ تَقُولُ،
اور یہ حارث کی بیٹی کہا کرتی تھی انه رزق من اللہ رزقه خبیبا، یہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اللہ نے خبیب کو دیا، یعنی کہ ان کی پھر یہ کرامت ہوئی۔ فلما خرجوا، تو جب وہ نکلے حرم سے تاکہ ان کو ہل میں قتل کریں، قتل کرنے کے لیے نکلے، یہاں سے بعد میں پڑھیں گے کیونکہ حدیث کا حصہ کافی حد تک باقی ہے اور آپ لوگوں کا وقت ہو چکا ہے، 2-3 منٹ رہ گئے ہیں۔ جو قتل ہونے کی پورا جو معاملہ ہے یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فی الحال ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے 10 لوگوں کو ایک دستہ کی شکل بنا کے بھیجا، جاسوسی کے لیے بھیجا۔ عاصم بن ثابت انصاری کو ان کا امیر مقرر کیا، اور یہ عاصم بن ثابت انصاری وہ ہیں جو عمر فاروق کے بیٹے عاصم جو ہیں ان کے نانا ہیں۔ تو جب یہ لوگ پہنچے مقام ہدا پہ تو ان کی اطلاع مل گئی حذیل قبیلے کی شاخ بنو لحیان کو، تو وہ 200 تیر انداز لے کر آئے، ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ ان تک پہنچ گئے، اور یہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ تم اترو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تو یہ آ گئے۔ انہوں نے ان کی بات مان لی، لیکن کتنے لوگوں نے بات مانی؟ یعنی کہ 3 نے بات مان لی تھی، 7 نے بات نہیں مانی، وہ 7 شہید ہوئے، ان میں سے امیر لشکر عاصم بھی تھے۔ جو 3 نیچے اتر آئے ان کو انہوں نے جناب باندھ دیا کمانوں کی تانتوں کے ساتھ۔ تو یہ 3 میں سے کہنے لگا یہ تو کھلی خلاف ورزی ہے معاہدے کی، عہد شکنی ہے۔ تو اس نے صحابی نے کہا میں تو تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے لے جانے کی کوشش کی، گھسیٹا وغیرہ بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، چانچے انہوں نے قتل کر دیا۔ خبیب اور بن دسینہ 2 آدمی رہ گئے، ان کو مکہ میں بھیج دیا۔ ان میں سے خبیب تھے، ان کو خرید لیا حارث کے بیٹوں نے، جن کے والد حارث کو انہوں نے خبیب نے قتل کیا تھا بدر کی لڑائی میں۔ تو خبیب ایک عرصہ ان کے پاس رہے، تو حارث کی بیٹی کہتی ہے انہوں نے آخری دنوں میں مجھ سے اسرا مانگا، میں نے دے دیا استعمال کے لیے۔ تو اسرا ان کے ہاتھ میں تھا، اچانک دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا ان کی ران پہ بیٹھا ہوا ہے، میں گھبرا گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تمہارے بیٹے کو جس کا کوئی قصور نہیں ہے قتل نہیں کروں گا۔ اور پھر کرامت بیان کی ہے حارث کی بیٹی نے، کس کی؟ خبیب کی۔ کہتی ہیں کہ ان کے پاس پھل آتا اور انگور آتے، حالانکہ انگوروں کا نہ کوئی سیزن ہوتا، نہ مکہ میں کوئی پھل ہوتا تھا، اور وہ خود کہیں سے لا بھی نہیں سکتے تھے، وہ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ تو یہ حارث کی بیٹی کہتی میرا تبصرہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اللہ نے خبیب کو دیا۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ درس میں اس حدیث کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا یہ سننا قبول فرمائے، اس درس میں حاضر ہونا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے اور ان حدیث کے عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔